نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ ذہن میں آ جایا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن بکثرت ذکر کرنے کو فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، اسی کی آیت ہے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دفعہ میں گیا تھا ٹنکاریا، تو وہاں عرب کے لوگ بھی تھے اور میرا خیال 10-15 ہزار آدمی و مجمع تھا اور مجھے بیان کرنا تھا۔ اللہ کا شکر، بیٹھا کچھ ذہن میں، جیسے اس وقت کچھ ذہن میں نہیں تھا، اس وقت بھی ذہن میں نہیں تھا، کتنا ہی بڑا میرے ذہن میں یہی آیت آئی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ لعلکم، مولانا جانتے ہیں لعل شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں شاید نہیں ہے۔ اللہ جو فرمائے گا تو تحقیقی ہوگا، شاید تو نہیں کہے گا، ضرور فلاح پا جاؤ گے، یہ ترجمہ ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو، فلاح پا جاؤ گے، یہ ترجمہ، فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح کا لفظ ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح یاب ہیں، فلاح پانے والے یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی فلاح کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر ان اعمال کو اپناؤ گے جو شروع ہی رکوع ہے تو تم ہدایت پہ ہو جاؤ گے، ہدایت والے فلاح یاب ہے۔ ہر آدمی بچپن سے ہم سنتے ہیں، کوئی خط میں صلاح فلاح کے لیے دعا کیجیے، یہ عام تھا، کوئی ترجیح اب معلوم کہتے ہیں کہ صلاح کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ بھی ہے، صلاۃ کی طرف آئے آؤ، اور صلاتی میں فلاح جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ فلاح کی طرف۔ معلوم ہوا کہ فلاح نماز سے متعلق ہے اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے اللہ کا، کہ نماز جو ہے اس میں سب ذکر ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے، پورے قرآن کا ہے، مگر اس کی نمازی نہیں ہوگی۔ صلاح کی طرف آؤ، کیا کہتا ہے بندہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو دہرایا نہیں جاتا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ نماز میں سب کلمے دہرائے جاتے ہیں لیکن اس کو نہیں دہرایا جاتا۔ آؤ نماز کی طرف، کہتے ہیں وہ کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ آپ قوت دیں گے، آپ اس تک ہم پہنچ پائیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کی توفیق سے ہے۔ یہ بھی لکھا علماء نے کہ اگر یہاں دہرایا جائے آؤ نماز کی طرف، اور کوئی کہے آؤ نماز کی، ایک مذاق کیفیت ہو جائے گی، نقطہ ہے مولانا۔ آؤ بھائی کھانے کی طرف، آؤ کھانے کی طرف کوئی کہے تو برا معلوم ہوگا نہیں، جیسے اللہ بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، ہم کہیں آؤ نماز کی طرف، ارے جاؤ کہ یہ کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ ہم آنا چاہتے ہیں لیکن آپ حول و قوت دیجیے جب ہم آ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی کرتا ہے نیک کام، اس کو اللہ ہی طرف منسوب کرنا چاہیے، بے توفیق ہی و اذنہ، اللہ کی توفیق ہی سے آدمی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے۔ اللہ کہنا معمولی بات نہیں، لکھا ہے کلام پاک کا ایک حرف جبریل امین بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، الا باذنہ و توفیقہ، اللہ کی اذن توفیق ہی سے اٹھا سکتے ہیں۔ جو بھی تم کو توفیق مل جائے، کیا تم وضو کرتے ہو؟ اللہ کی توفیق کا شکر ادا کرو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، اللہ کا ذکر بہت۔
تو اللہ تعالیٰ نے ذکر میں بڑی برکت رکھی ہے. اب ایک حدیث یاد آئی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ شرائع بہت عام ہو گئے, اعمال بہت ہیں, کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم آسانی سے کرتے رہیں. تو وہاں کیا نسخہ موجود؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے, ختم. سب جواب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے. ہم نے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اب چاہے اتنا ذکر کرو کہ تم کو لوگ مجنون کہنے لگے, حدیث ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں اتنا ذکر کے اس کا نفع وہاں ہوگا. پڑھتا لکھتا ہے, بڑی ڈگری مل جاتی ہے, تعریف ہوتی ہے, تو اس کی تعریف نہیں ہوگی اللہ کے یہاں, اس کی قدر نہیں ہوگی. اللہ کہہ رہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز. اللہ کو یاد کرنا, بیوی کو یاد کرتا ہے, بچوں کو یاد کرتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا. اسی میں آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. حرما گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کے ذکر کی فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بس علامہ ابن قیم نے بھی یہ لکھا ہے. میں نے کہا دونوں محقق ہیں, دونوں کی باتیں. علامہ ابن قیم عرب کے زبردست عالم, یہاں وہاں گنگوئی زبردست عالم. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اللہ کو یاد کرو تو ہم تم کو یاد کریں گے. اللہ کرتا ہے. اگر تم چپ کے یاد کرو گے تو میں چپ کے یاد کروں گا. اگر تم مجمع میں یاد کرو گے میں مجمع میں یاد کروں گا. اور تمہارے مجمع سے ہمارا مجمع اچھا ہوگا. یہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا ذکر اللہ کے مجمع میں ہونے لگے. یہ ذکر اللہ ہی مولانا ہے. یہ بھی ذکر بھی جہری ہے, اس کے علاوہ نہیں. ذکر کے متعلق یہاں تو علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مکالمہ کرتا ہے فقہی وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. علامہ جساس نے لکھا ہے, بہت بڑے احکام القرآن میں, علامہ بہت بڑے آدمی. اگر کوئی مکالمہ کرتا ہے تو وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. صرف ذکر اللہ کا تعلق صرف اللہ کے نام سے نہیں ہے, اللہ کے کام سے بھی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. بہرحال بیٹھا مجمع بہت تھا, عرب تھے. میرے ذہن میں یہی آئی, میری کتاب تھی گلدستے اذکار, اٹھایا تو یہی نکلا. میں نے کہا یہی بیان کروں گا. فَاذْكُرْنِي وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. کتنی زبردست آیت ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, ان کے لیے اجر ہے. والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیمہ. اللہ نے ان کے مغفرت تیار کر رکھا ہے, اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذاکرین مرد کے ساتھ ساتھ ذاکرین عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. الحمدللہ ہم لوگوں نے سینکڑوں عورتوں کا ذکر کیا کہ نہیں. اس میں 200 سے زیادہ جو اقوال سلف لکھا. میں نے کہا ان کو کیوں محروم کیا جائے, صحابیات ہیں, یہ اولیات ہیں, ذکر کیا ہم نے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ایک عورت ہے رابعہ بصریہ کو تو جانتی ہیں, نام ہی سبھی لوگ سنے ہیں. رابعہ بصریہ حضرت جنید جیسے لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. رابعہ بصریہ پہنچی, کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا دنیا کی ہم مذمت کر رہے ہیں, اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. کہا تم سب دنیا دار ہو. انہوں نے کہا کیسے دنیا دار؟ کہا اگر دنیا سے تعلق نہ رہتا تو مذمت بھی نہ کرتے. یہ دنیا سے تعلق کی بات ہے, یہ کتنی باریک بات ہے. جنید کو نہیں, رابعہ عورت کہ سب دنیا دار ہے بھرے ہوئے. دنیا کی مذمت کرنا یہ بھی دنیا سے تعلق کی بات ہے. تب تو دنیا تمہارے دیر میں آئی تب تو مذمت کیا تم نے, سمجھا میں نے. رابعہ بس ایک ہاتھ میں لے جا رہے تھے آگ, ایک میں پانی. اللہ, یہ توحید میں بیان نہیں کر سکتا.
لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہیں؟ یہ پانی آگ لے کر کے. کہا پانی اس لیے لے جا رہی ہوں کہ جہنم کو بجھا دوں. تو آگ اس لیے لے جا رہا ہوں جنت کو جلا دوں، تاکہ دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں لوگ عبادت نہ کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں. حال تھا ان کا. اب یہ نہیں کہ سب لوگ کرنے لگے، ان کا ایک حال تھا. ماں محمد سفر کا یہ حال تھا ان کا. قابل اقتدا نہیں ہے، لیکن ان کی توحید دیکھیے، توحید کہ دوزخ کے خوف سے نہیں اور جنت کے شوق میں نہیں، بلکہ اللہ کے لیے عبادت کرو. توحید یہ ہے، واحد اللہ وان توحید راس التعاد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید تو دے اللہ. اللہ تعالیٰ. عورتیں ایک سے ایک عورت تھی، بہت بڑا کام آپ نے کیا. مجھے ہم نے لکھا ہی تھا، مولانا نے بہت بڑھا دیا اس کو. ان کو معلوم کہاں سے ایک کتاب مل گئی 4000 ہے نا، 4000 کی 400. ایک عورت تھی، شوہر کے یہاں آئی بن ٹھن کر کے. کہا حل لکا حاجت، میری تم کو کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں. گئی، اتار دیا کپڑا، وہ چار پہن لیا، ذکر اللہ کا ذکر میں لگ جاتی تھی. جب وقت قریب تہجد کا ہو جاتا تھا تو اٹھاتی تھی اپنے شوہر کو، اٹھو اٹھو، قافلے بہت آگے بڑھ گئے، تم کیا سوئے ہو؟ عورت کو جا کہتی، عورت کہتی تھی اب اٹھو اٹھو، قافلے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. عورت جگاتی تھی. من ادرج بلغ المنزل، حدیث ہے. جو طالب خدا ہوگا وہی خدا کو یاد کرے گا اور وہی منزل تک پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جس کے مناسب جو ذکر ہے اس کو کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. کچھ نہیں وہ ذاکرین کثیر. عورتوں کو بھی اللہ تعالی نے ذاکر بنایا ہے، قانے بنائے، قانتات، ذاکرات ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ذکر کی بڑی فضیلت ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو کا ذکر کرو، فلاح پا جاؤ گے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے. سورہ جمعہ میں ہے تو میں نے بیان کیا اس عرب کے سامنے، یہی ہے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح کا ترتب کس پر؟ ذکر اللہ پر. جگہ جگہ فلاح پر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بہت فلاح کا ذکر ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائے ان مومنین نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، اپنی نمازوں میں جو خشوع اختیار کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر خشوع بھی پیدا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم. ذکر اللہ کی کثرت مطلوب شرعی ہے. مولانا مطلوب شرعی ہے. جہاں ذکر قلیل ہوا اس پر نکیر کیا اللہ تعالیٰ نے منافقین پر. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، بس نام کے لیے کر دیتے ہیں. منافقین کی کثرت. معلوم ہوا کہ جو مخلصین کی کثرت ذکر کثیر ہے، ان کی کثرت، ان کی علامت کیا ہے؟ ذکر قلیل. منافقین کی اور مخلصین کی، مومنین کی ہے ذکر کثیر. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. بہت اس حدیث کو حضرت نقل کرتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے علاوہ غیر کا ذکر کثیر نہ کرو. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. اللہ کے ذکر، غیر کا ذکر کثیر نہ کرو. مان لیجیے ادھر میں قید ہے، یعنی ضرورت کی بات کر سکتے ہو، کرنا ہی ہے، لیکن ہر وقت واہیات خرافات میں گھنٹوں لگا دو. منافی نجات اس میں نہیں ہے. ایک صحابی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو.
بلا تکل وہی ایسا کا بھائی تو یہی ہے تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. وب کے اللہ خطیت اپنے خطیہ پر رویا کرو جب ذکر کرو گے کرو گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ذہن میں بات آئی ذکر کی ذکر قلیل پر بھی مذمت. عدم ذکر پر تو مذمت ہے ہی ہے. تعریف کس کی ہے؟ ذکر کثیر. اس وجہ سے اپنے اوقات کو ذکر میں رکھنا ضروری نہیں ہے کہ تسبیح. یہ سب جب یہ بھی ہے کہ مکالمہ جو ہوتا ہے وہ بھی جب ذکر میں ہے. یہ تو بہت ذکر کی کہ اہمیت ہے ذکر کی. جساس نے لکھا بہت بڑے فقیہ بھی کہیے وہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ. ہے کہ نہیں؟ سورہ منافقین بھی ہے سورہ جمعہ میں بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم. تمہارے اموال اور اولاد ذکر اللہ سے غافل نہ کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے جمعہ کے دن نکلے کوئی فرق نہیں دکانوں میں ویسی چہل پہل. یہ شان ہے شان اسلام ہونا چاہیے کہ دکانیں کم سے کم بند کر دو. ارے آدھا گھنٹے کے لیے بند کر دو. لیکن وہی حال ہو رہا ہے جو یہودیوں کا جس پہ عذاب آیا بندر ہو گئے. سب بہانے وہ تو کچھ بہانہ بھی کرتے تھے. جہاں شکار کرنا تھا سودی شکار نہیں کرتے تھے لیکن میڈ باندھ کے مچھلیاں روک لیتے تھے. ہے یہی ہے قرآن میں کہتا ہے بندر بنا دیا گیا. سری حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے نماز ہے سب. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. سری حکم ہے چھوڑ دو بائع کو. خدا کہہ رہا ہے. ابھی ایک پولیس والا تو بند کرتے ہوئے نہیں دکان. معلوم ہے جب پولیس آ رہی ہے دکان بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ دکان سب بند ہو جاتی ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہاں دکان گئی. چائے ایک پیالی چائے پینے کے محتاج ہو جاتا ہے. ہم لوگ سب گزر چکے ہیں. کیوں؟ ڈر سے. ایک ڈنڈا کے ڈر سے 5 روپے ایک ڈر سے 10 روپے. قانون گورنمنٹ کیا مخالفت نہیں کر سکتے. یہاں سے بدل صحیح اللہ سب کو ہے. یہ خالی یہ نہیں کہ خانقاہ کے لوگ یا تبلیغ کے لوگ یا مدرسے ان کے لیے سب کے لیے. قرآن حدیث سب کے لیے ہے. سب کو عمل کرنا ہے اس پر. یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو بائع کو برکت ہوگی. بہت سے لوگ ایسے بند کرتے ہیں پہلے ہی بند کر دیتے ہیں. ہم نے سنا ہے اس کے بعد اور برکت ہوتی ہے. آگے خود فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. روزی تلاش کرو. صحیح حکم اسی میں ہے اسی سورہ میں ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. وہاں بھی غافل نہ ہو. بازار میں جاؤ ابھی تیسرا کلمہ پڑھتے رہو. یہی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اپنا نقصان نہیں. بس دل میں رہنا چاہیے اللہ کا ذکر دل میں رہنا چاہیے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کا فلاح. تو معلوم ہے کہ ذکر محمود ہے. ذکر مطلوب ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں. اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے اس لیے ذکر کا حکم کر رہا ہے کہ کچھ یاد کرو. میں تو دینے کے لیے تیار ہوں. کچھ تو کرو. ابھی میں نے دیکھا ہے حضرت تھانوی ویسے ہی کہ کوئی آدمی تھا وہ یا سنم کہتا رہتا تھا. کل دیکھا ہمارا پہلے زندگی 10-20 سال پہلے دیکھا تھا. کل پرسوں ویسے ہی الٹا دیکھا تھا. ایک آدمی تھا پنڈت تھا یا سنم اے بت. سنم مانے بت کیا آتے ہیں. اس کی زبان سے اتفاقاً نکل گیا ہے یا سمد. سنم کے بجائے سمد نکل گیا. اللہ حبیب ندا آئی کہ میرے بندے کیا تو چاہتا ہے میں تیار ہوں دینے کے لیے. قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے. تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اور اس کے آگے مجھے یاد نہیں ہے.
مطلب کہ سر مسلمان ہو گیا جو بھی ہوا، بس اتنا ہی ہے مجھے یاد. سنم کہنا تھا، یا سنم اے بت کہہ دیا تھا، یا کیا ہے، یا سمجھ کہہ دیا. اللہ ایک ہے. اس سورہ کی بڑی شان ہے مولانا. توحید کے اعلیٰ سورہ یہی ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ہم محتاج ہیں، نحن الفقراء، ہم سب فقیر ہیں. اللہ غنی، اسی سے مانگو. اللہ الغنی، اللہ غنی. اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی تاریخی بات نہیں ہے میری زبان سے اللہ غنی کا لفظ بول. ہماری لڑکی کہتی ہے، ابا، لڑکی ابھی آئی بھی اتفاق سے، ہم کو کہا ابا ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں اللہ غنی کہتے ہوئے. اللہ غنی، ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی. اب میں ایک اور چیز بڑھانا چاہتا ہوں. کبھی اللہ القوی اب ضعیف ہو گیا ہو نا، اس کو غنی فقیر سا تھا، غنی کہتا تھا، تو غنی کے ساتھ ساتھ ہاں قوی بھی کہنے لگا. اللہ القوی، یہ اللہ ہم کمزور ہو گئے، چلنا پھرنا مشکل ہے. آپ قوت دیں تو قوت والے ہم بھی ہو جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حول و قوت، یہاں سے وہاں جانا مشکل. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قوت بھی دے، غنا بھی دے، صحت بھی دے. ان سے مانگنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اس وقت کے وزیر اعظم سے کچھ مانگے کچھ ملے گا نہیں، کچھ نہیں ملے گا. ان سے مانگو ملے گا، نہیں ملے گا یہاں بظاہر، وہاں ثواب ملے گا اس کا. وہ خزانہ سب سے بڑا ہے، اس خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے، تم مانگنے سے تھک جاؤ گے، ہم دینے سے تھکیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میں عرب عالم تھا تو میں نے کہا یہ سب ہمارے مشائخ ذکر کے پابند تھے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں اشراق کے وقت تک کا ذکر نہیں کرتا تو اپنے بدن میں زوم محسوس کرتا ہوں. اس کو پھڑ گیا وہ عرب کہا. میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ وہ صوفی بھی تھے، لیکن حضرت تھانوی فرماتے تھے خشن صوفی تھے، کھردرے تھے. ایک کپڑا ہوتا نا بڑا نرم، اور ایک ہوتا تھا کھردرا. تو کہتے صوفی تھے وہ بھی. کون؟ علامہ ابن تیمیہ. لیکن تھوڑا سا کھردرے سے تھے، لیے دیے رہتے تھے. کوئی ڈانٹ ڈبل بھی کرتے تھے، بدعت پکا بھی دیتے تھے، لیکن بغیر اس نسبت کے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. نسبت کہتے تھے کہ میں اشراق وقت بیٹھتا ہوں، جب یہ ناگاہ ہو جاتا ہے تو اپنے بدن میں زوم محسوس کرتا ہوں. یہ کہا میں نے اس کو سنانا تھا، مجھ کو تم لوگ سمجھتے ہو ذکر کو سمجھ سے یہی سنانا تھا اس عرب کو. وہ کہتے ہیں ذکر جب میں اشراق نہیں پڑھتا ہے، نہیں بیٹھتا، تو اپنے بدن میں زوم محسوس کرتا ہوں. یہ ہے ذکر کثیر. وہی فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فجر کے فرض کے درمیان میں یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک صحیح 40 مرتبہ کر دے تو حیات قلب حاصل ہو جائے. کون کا؟ ابن تیمیہ کر رہے ہیں. ان کے شادی ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے، ہم نے نقل کیا. اللہ تمام حضرات ذاکر شاگرد تھے. تب ان کے 37 جلد میں ان کو کتنی کتابیں ان کی ہوں گی ابن تیمیہ کی، 37 جلد فتاوی کی ہوں گی، اور ہماری کتنی کتابیں. ذکر اللہ. برابر جیل میں چلے جاتے تھے، جیل ہی میں زندگی گزری. ابن تیمیہ ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اسی میں رہ گئے. کسی نے کہا حضرت یہ دشمن آپ کر کے شکایت کر دیتے ہیں کہ ایسے اب جیل بھیج دیا جاتے ہیں، آپ بھی کچھ شکایت کر دیے. فرمایا کہ میرے میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ حسن خلق. میں نے کہا تصوف کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ذکر کثیر پر اور حسن خلق پر. دونوں ثابت ہوا کہ ابن تیمیہ کے اندر دونوں چیزیں تھیں. یعنی ان کی تو غلط باتیں پہنچاتے تھے انہی کے، اور جیل میں چلے جاتے تھے. اب وہ صحیح باتیں بھی نہیں کہتے تھے، ہوئے کہ نہیں. میں نے ثابت کیا کہ وہ بھی تھانوی نے جو کہا ہے کہ کیا تھے صوفی خشن تھے. یہ دونوں چیزیں تھیں. حسن خلق میں بھی کمال اور ذکر کثیر میں بھی کمال. یہ چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہم تو ایسے طائفہ سے تعلق رکھتے ہیں
کہ ذکر کرتا ان کا دائدن ان کی عادت ہے، حسن خلق. حضرت سیدنا رفائی جا رہے تھے، رفائی کا ذکر ہے، گلی سے جا رہے تھے، اتنا بڑا آدمی جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک والو انکار کیا اس پر، لیکن بیان کا دن کو یہ دست مبارک باہر نکل آیا تھا. انہوں نے جا کے یا جدی، اے میرے نانا، دور سے میں اپنے روح کو بھیجتا تھا، زیارت کر کے جاتی تھی، آج آپ کا نواسا بنفر نفیس آپ کی خدمت میں ہاتھ نکل آئے. اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کرامات الاولیاء ہے کوئی ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. بہرحال یہ بڑے لوگ تھے، تو وہ جا رہے تھے گلی سے، اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا ہو گئے. امام محمد احمد سارے دن بیان کے وہاں چیخ نکل گئی. امام محمد احمد صاحب کوڑا کر کر پھینک دیا. ظاہر کہ مریدین ناخوش ہوئے، یہ کچھ مطالبہ کرنے لگے، کچھ برا بھلا ان کو چپ رہو. جو سر آگ کے لائق تھا کوڑے پر اگر اکتفا کیا جائے تو کیا ہوا؟ مریدین کو سمجھایا. جو سر آگ برسائے جانے لائق تھا اگر کوڑا کر ڈال دیا گیا تو سر صحیح سوچ گئے. میں خود موجود تھا وہاں، محمد چیخ نکل گئی مولانا جو بیان کیا ہے. ہمارے بزرگان دین بھی ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو، انابت پیدا ہو، انابت اللہ کی طرف. بزرگان دین ہمارے کہتے ہیں کہ ہم اپنی انابت کو صحیح کر چکے ہیں، آؤ ہمارے دروں پر تاکہ تمہاری انابت کو ہم صحیح کر دیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذکر کثیر کیا کرو گے؟ دکان تک نہیں بند کرتے. آخر بند کرتے ہو، ابھی آج بند ہو جائے گی نہیں سب دکان نہیں کھولو گے. یہیں پہ کھولے تھا پیپل مارا بھی، مارنے کے ساتھ جرمانہ لگا دیا پولیس والوں نے، چاہے وہاں لے گئے. 500 ہی تھا، بہت تعجب ہوا تھا. یہیں پر سب کی دکانیں بند ہیں، سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے. جہاں پولیس 2-1 دن رہتا ہے پھر وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. جب یہاں کا یہ حکم ہے مول صاحب، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ معاصی سے. وَمَا تَسَلَّطُ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا لِعِصْيَانِنَا. قاضی صاحب فرما رہے ہیں وَمَا تَسَلُّطُ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا فَلِعِصْيَانِنَا. یہ لفظ ہمارا عربی کا، یہ کفار کا تسلط ہم پر ہمارے گناہوں کو ایسے ہے. کون لکھ رہا ہے؟ قاضی علم الہدا لکھ رہے ہیں. وَمَا تَسَلُّطُ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا فَلِإِخْوَانِنَا. مظہر جان جانا کے یہ خلیفہ تھے، لکھتے ہیں کہ مظہر صاحب جان جانا نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تم کیا لے آئے دنیا سے، تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا. ان کی کتاب تفسیر مظہری ہے، ایک بہت زبردست تفسیر. اس میں ہے وَمَا تَسَلُّطُ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا فَلِعِصْيَانِنَا. کفار کا تسلط ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو گناہوں کے چھوڑنے اور ذکر کرنے کی توفیق فرمائے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر اور فکر کی توفیق. سب سے قابل مبارک آدمی وہی ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو. وہی عقل مند ہے، وہی عاقل ہے جو وہاں کی القیس مندان لما بعد الموت. سب حدیثیں ہیں. ہوشیار وہی ہے جو ما بعد الموت کی تیاری کرے. ما بعد الموت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انبیاء نے آلاء اللہ، آیات اللہ کے بیان موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا. آیات اللہ جو دنیا میں چیز اہم جو پیدا ہوئی اس کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات اللہ دونوں پر بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
ذکر موت مابعد الموت کا قصہ کسی نبی نے اتنا نہیں بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ولی اللہ کوئی لکھ بھی نہیں سکتا اس کو. یہ فرق کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، انہوں نے توحید کے بحث کو مکمل کیا، شرک کی اور توحید کے بحث کو مکمل کیا. موسیٰ علیہ السلام آداؤ اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تو بحث کیا ہی، مزید موت مابعد الموت کے بحث کو مکمل کر دیا. موت مابعد حجت اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی باہر فرمائے. تمام مجددین کے علم ہے مولانا، مجددین کا کتاب و سنت کو مجددین نے جو پیش کیا ہے وہ یہی ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. اب زیادہ نہیں کر سکتا، تو بہت مضمون، طویل مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر کثیر، خاموشی اختیار کرو، اللہ اللہ کی کا لیا کرو، یہی کافی ہے. ذکر بالجہر بھی ضروری نہیں ہے، اب تو منع ہی کیا جاتا ہے بہت جہر سے کرو. بس ذکر قلبی کرو، زبان سے آہستہ آہستہ کرو، نہیں کر لینا چاہیے. دل کو غافل نہ رکھو. یہ دنیا جو ہے دار الغفلت ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اس کو دار الذکر بنا دیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہر قسم کی عافیت دے. اس وقت تھوڑا طبیعت معموم ہے، عبید اللہ کے لیے بھی دعا کیجیے، بیمار ہے. ابھی بلائیں گے آپ کے لڑکے کو، بھائی کوئی دوا ووا دو. رات سے ہم نے بہت غم لگے، بہت دیر تک. میں تو اب میں باپ ہی ہوں. صبح سے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کہاں جو ہے کہاں اسی کے لیے کہا میری دعا کرو. میری لڑکی بھی بیمار تھی، وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے. لا يخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. حدیث ہے، آپ کو نہیں، بہت چھوٹی سی ہے لیکن یاد کیجیے. لا يخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. مومن نہیں خالی ہوتا قلت سے، کمی بھی رہتی ہے کچھ روزی میں، اور علت بھی کوئی بیماری ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کچھ کہا بھی کرتے ہیں ذلت سے. لا يخلو المؤمن من، یہ کئی حدیث نہیں ہے، ضرور الفاضل میں یہ حدیث غالباً ہے. لا يخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عزت دیتے ہیں. اللہ میں انی ضرور کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ میں انی ضرور ایک کرتا صاحب سے پرسا بیٹھ کے انہوں نے کہا حضرت کا لیٹری ہے لیکن بڑی ذلت ہے، آنکھ کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو کہا کہ میں تو منع کر رہا تھا نا کہ کریکٹیو نہ لیے، آپ نے لیا تھا وہ ہوتی ہے. وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو منع کر رہا تھا. نہیں خیر، تو دعا کیا بتائی ان کو؟ کہیے یہ اللہ میں انی ذلیل فاعزنی. اللہ اب کا عزت کی چیز ہے، لیکن دعا کیا بتائی؟ اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے. اللہ میں انی ذلیل فاعزنی. اللہ میں انی فقیر فارزقنی. اللہ میں فقیر ہوں، مجھ کو روزی دیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، معمولی کسی شیخوں کی نہیں ہے، پیر کی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ میں انی ذلیل، جبکہ حضور کی مطلع وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غایت تواضع، غایت عبدیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے. اے میں فقیر، اللہ میں انی فقیر ہوں فارزقنی. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحت دے، قوت دے، تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان بھی عطا فرمائے. اپنے ذکر و فکر میں لگے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سب امور دنیاوی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو بھی یاد رکھیں، بلکہ امور دنیاوی ادا کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھیں. کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین. ابھی ضروری نہیں، ان کو دیکھنا ہے، ان کو ہم کو سنانا ہے. بس اس میں وہی بڑا رہتا ہے. اللہ کی وجہ کوئی مشکل نہیں.